بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری میں زمانہ تندرستی کے اعمال کا ثواب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو یا سفر میں جائے اور اس بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات پورا کرنے سے مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اسی طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت و تندرستی کی حالت میں اور زمانہ اقامت میں کیا کرتا تھا۔ تکلیف وجہ رفع درجات۔ محمد بن خالد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کی صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب و تکالیف اور ان پر صبر کی وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مومن کو جو بھی بیماری، جو بھی پریشانی، جو بھی رنج اور جو بھی غم اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی فرما دیتا ہے۔ حالت مرض کی دعا۔ جو شخص حالت مرض میں یہ دعا 40 مرتبہ پڑھے گا، اگر مرا تو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر اچھا ہو گیا تو تمام گناہ بخشے جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اگر مرض میں یہ دعا پڑھے اور مر جائے تو اس کو دوزخ کی آگ نہ لگے گی۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ زمانہ بیماری میں صدقے دل سے اور سچے شوق سے یہ دعا پڑھا کرے۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ، مجھے